بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کل سے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور انہوں نے مبارک ثانی کے فیصلے پر نظر ثانی کی اور جو علماء وہاں پر پہنچے تھے اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی دلوں کی ترجمانی کر رہے تھے اور مسلمانوں کے حق میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کے حق میں جب فیصلہ آیا اور قادیانیوں کو منہ کی کہانی پڑی تو اس وقت سے ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر وہ مغربی ٹٹو اس کی چیخیں نکل رہی ہے اور آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے کچھ ٹویٹ شیئر کرتے ہیں۔ ایک صحافی ہے مشہور، متی اللہ جان اس کا نام ہے، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے علماء کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے دوران دیے گئے فیصلے کو اپنے چیمبر میں علماء سے ملاقات کے بعد تبدیل کر دیا اور پھر کمرہ عدالت میں آ کر وہی فیصلہ پڑھ کر سنا دیا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے پہلے ایسا غلط فیصلہ سنانے، اسے نظر ثانی میں برقرار رکھنے اور پھر چیمبر میں علماء کرام سے ملاقات کرنے اور وہاں ایسی غیر اعلانیہ ملاقات میں ایک فریق سے پوچھ کر فیصلہ لکھنے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان کو اب استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے۔ مذکورہ واقعات سے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے عہدے کی تاریخ میں پہلی بار اتنی تذلیل کی گئی ہے۔ محترم سامعین، متی اللہ جان کا مطلب یہ ہے کہ ناموس رسالت کے بارے میں فیصلہ دینے سے اور اس کے حق میں فیصلہ دینے سے سپریم کورٹ کی تذلیل ہوئی ہے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سپریم کورٹ مقدم ہے اور یہ ان کو تذلیل لگ رہا ہے۔ محترم سامعین، پھر آگے لکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی ان تینوں ججوں کے خلاف پوری کارروائی کرنا چاہیے۔ یہ ایک ماورائے عدالت معاہدہ ہے، عدالتی فیصلہ نہیں ہے۔ محترم سامعین، آگے غریدہ فاروقی لکھتی ہے کہ اگر مٹھی بھر عناصر سپریم کورٹ فیصلہ اپنی مرضی سے تبدیل کروانے اور تحریر کروانے پر قادر ہے تو عدلیہ کو پاکستان کے عوام کو بتانا چاہیے کہ اور کتنے انٹرفیرنس ہے یا اور ایسے ہی فیصلے تبدیل کروانے کی سہولت پاکستان کے دیگر عوام کو بھی کیوں نہیں۔ پاکستان کی عدالت اور معاشرتی تاریخ کا آج ایک اور افسوسناک دن ہے، مطلب کہ ختم نبوت کے حق میں فیصلہ آیا تو ان کو افسوس ہو رہا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، فواد چودھری اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم نے آج سپریم کورٹ کو انتہا پسندوں کے سامنے گرتے دیکھا۔ یہ آرمی چیف کی انتہائی مضبوط تقریروں کے باوجود انتہا پسندی کے خلاف عزم کا اظہار ہے۔ ریاست کو اس غنڈہ گردی کے پیچھے کارفرما افراد کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے اور ملک کو مکمل پگھلنے سے بچانا ہوگا۔ پاکستان کے لیے ایک اور افسوسناک دن، مطلب کہ جب ختم نبوت کے حق میں فیصلہ آیا تو اس کو افسوسناک دن قرار دیا اور جو لوگ وہاں پر، مطلب کہ جتنے بھی علماء جس کا تعلق تقریباً تمام مکاتب فکر سے تھا، ان سب کو شرپسند کہا۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پر دو تین تصاویر اور بھی شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ٹویٹر پر آ کر اور یوٹیوب پر آ کر اس فیصلے کی مذمت کی اور اس فیصلے کو شرپسندی اور دہشت گردی قرار دیا۔ محترم سامعین، سپریم کورٹ کے فیصلے سے تمام قادیانی نواز یوٹیوبر کی چیخ ساتویں آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ جو یوٹیوبر کل کے فیصلے کے خلاف بول رہے ہیں وہ سیدھا آئینی پاکستان کے خلاف بول رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ 298 سے متصادم تھا تو ان کی زبانیں جو تھی وہ تب گونگی ہو گئی تھی۔ آج جب فیصلہ آرٹیکل 298 کے مطابق آیا تو ان کی زبانیں گز گز نکل گئی آگے اور ختم نبوت پر بھونکنا شروع کیا ہے۔ تمام مسلمانوں سے جس کا تعلق جس مکاتب فکر سے بھی ہے، ان تمام یوٹیوبر کو آپ اسکرین پر اس کے تصاویر بھی دیکھیں گے، ہم آپ کو ان کی تصاویر بھی دکھاتے ہیں کہ ان تمام یوٹیوبر کا آپ لوگ بائیکاٹ کریں کیونکہ یہ اندر سے اندر قادیانی نواز ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں کہ جب ختم نبوت کے حق میں فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے تو اس کو کسی نے جہالت قرار دیا، کسی نے دہشت گردی تو کسی نے شرپسندی قرار دیا۔ اس وجہ سے ان تمام لوگوں کا بائیکاٹ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے محبت کا ثبوت دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ وہ ختم نبوت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی استعمال کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزهق الباطل إن الباطل كان